بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز فیڈ، میں ہوں مرتضیٰ ڈار۔ پروگرام میں آج ہم بات کریں گے وزیراعظم پاکستان کی تقسیم کی گئی اسناد یعنی ایوارڈز یا ریوارڈز کے بارے میں جو انہوں نے مختلف وزارتوں میں بانٹی ہیں یا اس کو کیٹیگرائز کیا ہے۔ اس حوالے سے پچھلے ہفتے ہم نے دیکھا خاصی ڈیولپمنٹس آئیں، لیکن اس کے ریئیکشنز اور اس پہ ایکشنز کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ اپوزیشن کی جانب سے اس کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، وہیں پہ حکومتی حلقوں کے اندر سے بھی کچھ ناراضگی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ کہنے والوں کا یہ بھی خیال ہے کہ اس سارے میں گیج کیے جانے کا جو معاملہ تھا یا اس سارے کو ایویلیویٹ کیے جانے کا جو معاملہ تھا وہ میرٹ پر نہیں تھا۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس ہفتے میں آپ تک وہ تمام تر چیزیں لے کر آئیں اور ایک نہیں یا دو نہیں 3-4 وزارتوں کا آپ کے سامنے انالیسس کریں، اپنے گیسٹ کو، اپنے ہمارے جو ریسپیکٹڈ گیسٹ ہیں ان سے اس چیز کو انالائز کرائیں اور جاننے کی کوشش کریں کہ حقائق ہیں کیا اور حکومت کا اس کے حوالے سے کیا کہنا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آج ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کالا باغ ڈیم کا ذکر ایک مرتبہ پھر ملکی سیاست میں ہونے لگ گیا ہے، اور کالا باغ ڈیم ہی وہ چیز ہے جس کے اوپر بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ بیفور الیکشن کیمپیننگ کرتی ہیں اور ڈیورنگ الیکشن اس کے نعرے بلند کرتی ہیں، لیکن اس کے بعد وہ بالکل ہوا ہو جاتے ہیں۔ یہ سارا معاملہ ہے کیا، اس کو بھی جاننے کی آج کے پروگرام میں کوشش کریں گے۔ گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پروگرام میں مجھے جوائن کر رہے ہیں راجہ خرم نواز صاحب، چیئرمین ہیں قائمہ کمیٹی برکھلا، اور اس کے ساتھ ساتھ پروگرام میں مجھے جوائن کر رہے ہیں راجہ عامر عباس صاحب، ماہر قانون ہیں۔ بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ آج کے پروگرام میں وزارت داخلہ، قانون، منشیات کنٹرول اور نیشنل سیکیورٹی ڈویژن کے حوالے سے، ان وزارتوں منسٹریز یا ڈویژنز کے حوالے سے ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے حقائق لے کر آئیں۔ گفتگو کا آغاز میں آپ سے کرنا چاہوں گا راجہ خرم نواز صاحب۔ خرم صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے چیئرمین بھی ہیں اور تمام تر معاملات کو بڑی قریبی سے یقینی طور پہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں۔ آپ کی کیا آبزرویشن ہے اس رپورٹ، اس فائنڈنگ کے حوالے سے؟ ہاؤ وڈ یو رسپونڈ ٹو اٹ ایز فار ایز یور منسٹری از کنسرنڈ؟ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ جی۔ دیکھیں جی، جو منسٹری آف انٹیریئر ہے بیسیکلی تو اب اس کا کام جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن اور باقی جو ساری چیزیں ہیں اور جو بھی ہماری سول آرم فورسز ان کے انڈر آتی ہیں۔ دیکھیں جو ہماری انٹیریئر منسٹری ہے اس نے جو اس کا کام ہے وہ ظاہری بات ہے وہ بڑے بہتر طریقے سے ہوا، جس میں ہماری بہت سارے خاص طور کے اوپر اگر میں بات کروں تو کیونکہ یہ سیٹ اپ کے حوالے سے جتنی بھی قانون سازی تھی وہ تھرو انٹیریئر منسٹری ہو رہی تھی، تو اس کے اوپر بھی بڑا کام کیا گیا۔ سیٹ اپ کے جتنے بھی انٹیریئر منسٹری سے ریلیٹڈ جو قانون سازی تھی وہ ساری وہ تھرو میری کمیٹی کیونکہ ہوتی ہے تو اس میں ہمیں بڑی اس کی ہر بل کے اوپر بحث مباحثہ اور جو ہماری انٹیریئر منسٹری کی اس کے اوپر تیاری اور یہ ساری چیزیں بھی ہوئی۔ اس کے علاوہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے جو ہمارے خاص طور پہ اسلام آباد کے حوالے سے بات کریں تو وہ بھی کافی ٹھیک رہی اتنے عرصے میں، اور باقی بھی چیزیں دیکھیں یہ تو چلتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور میرے خیال میں ہمیں جو پی ایم صاحب ایسی جو جتنی بھی وزارتیں ہیں اگر ان لوگوں کو انہوں نے اس میں جو پہلی 10 وزارتوں جو اس میں شامل ہیں اس کارکردگی میں، تو یہ تو ایک آپ کو ایشو یہ ہے کہ لوگوں کو تھوڑی اپریسیشن دیں، ان کو آپ جب اپریشیٹ کرتے ہیں کسی بھی وزارت کو، اس کے ملازمین کو، اس پوری منسٹری کو، تو وہ لوگوں کے اندر ایک اور جوش و جذبہ آتا ہے اور اس جوش و جذبے کے ساتھ وہ اور بہتر کام کرتے ہیں اور اس جو بھی چیزیں ہیں وہ بہتری کی طرف جاتی ہیں۔ تو یہی بیسیکلی پی ایم صاحب کی کوشش بھی یہی ہے کہ یہ اس کے اوپر کام کوشش ہے، لیکن اس جوش و جذبے کے ساتھ بہت ساری وزارتیں ہیں، ان کے وزراء اور ان کے اندر کام کرنے والا عملہ جو ہے وہ ڈس اپوائنٹ بھی ہوتا ہے، اور اس ڈس اپوائنٹمنٹ کا ذکر سوشل میڈیا اور میڈیا پہ بھی آنے لگ گیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ وزارتوں کے اندر جس قسم کا کوانٹم یا جس قسم کی گیج جس چیز سے پیمانے سے اس کو تولا گیا ہے وہ درست نہیں ہے۔ ہم نے بہت سارے کام کیے ہیں، وزارت داخلہ کا 9واں نمبر آنا، آپ سیٹسفائیڈ ہیں کہ یہ 9واں نمبر ہی ہم ڈیزرو کرتے تھے؟ دیکھیں جی میں تو نمبر کی بات نہیں کر رہا کہ کون سی کو کس نمبر پہ آئی ہے، کون سی یہ کس نمبر پہ آئی ہے، میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ کوئی بھی وزارت ہے، یہ نمبر سے کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ اپریسیشن ملنا کسی بھی وزارت کو، اس کے ملازمین کو، اس کے منسٹرز کو، سیکٹریز کو، میرے خیال میں یہ بڑی ایک اچھی روایت ہے۔ میں تو یہ چیز سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اپریسیشن تھی،
اور اپریسیشن میں کوئی نمبر گیم نہیں ہوتی. اپریسیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بہتر کام کیا اور بہتر کام کریں اور بہتری کی طرف جائیں. اچھا، اب انٹیریئر سے ریلیٹڈ جو ہمارے معاملات ہیں، میں چاہتا ہوں تھوڑا سا آپ اس پہ روشنی ڈالیں کہ گزشتہ کچھ دنوں میں یا ہفتوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے ہاں دہشت گردی کے واقعات جو ہے وہ بڑھنے لگ گئے ہیں. اس حوالے سے آرمی چیف، پرائم منسٹر سمیت فارن منسٹر کے بھی کافی کنسرن ہے، کافی دورے وغیرہ بھی انہوں نے کیے ہیں اور سیکیورٹی فول پروف کرنے کے حوالے سے بھی سٹیٹمنٹس دی ہیں، لیکن معاملات کچھ گڑبڑ دکھائی دے رہے ہیں. یہ اور اس سے قبل جس طرح داسو ڈیم کی ٹیم کے اوپر اٹیک ہوا، آپ کی کیا اوپینین ہے اس بارے میں کہ جو ہماری کاؤنٹر اسٹریٹجی تھی اس حوالے سے وہ درست تھی؟ اس پہ ہماری پلاننگ پالیسی درست ہے ایسے واقعات کو ڈیل کرنے کے حوالے سے؟ دیکھیں جی، بالکل ہماری پلاننگ بالکل درست ہے، اور اس میں نہ صرف ہماری آرم فورسز، ہماری انٹیریئر منسٹری اور یہ سارے لوگ، کیونکہ ایک جوائنٹ ہمیشہ میٹنگ ہوتی ہے اس کے اوپر، اور اس میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اور خاص طور پہ جو ہمارے ٹیررسٹ کی ایکٹیویٹیز کے اوپر بڑی باریکی کے ساتھ نظر رکھی جاتی ہے، اور وہ اسی لیے کہ ہمارے جو ایک امن قائم ہوا ہے اس کو برقرار رکھا جائے. لیکن کیونکہ ہمارے آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے جو ہمارے ٹیررسٹ گروپ ہیں، وہ زیادہ لوگ تو آپ کو پتہ ہے باہر سے ان کو فنڈنگ ہوتی ہے اس ملک کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے. تو اس کے لیے جب بھی کارروائی ہوتی ہے، اور ہمیشہ آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے آپریشنز بھی ہوئے، اس میں بھی کامیابی ملی، اور یہ نہ صرف، اور اب بھی اگر کوئی ایسے چیزیں چل رہی ہیں تو ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، وہ کاؤنٹر اسٹریٹجی بنانے کے لیے یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں، اور اس کے اوپر باقاعدہ سے تمام ہماری جو فورسز ہیں وہ مل جل کے کام کرتے ہیں. اور اس میں پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ جنگ پاکستانی قوم نے، پاکستان کی آرمی نے جیتی دہشت گردوں کے خلاف، اور آئندہ بھی جب بھی ایسا کوئی بھی گروپ یا کوئی ایسی کالعدم تنظیمیں کوئی ایسی چیزیں کریں گی تو ان سے سختی کے ساتھ نپٹا جائے گا. اور اس ملک کے شہریوں کو، پاکستانی قوم کو اپنی مسلح افواج پہ فخر ہے اور فخر رہے گا کہ وہ جو اس امن و امان کی صورتحال ہے اس کو برقرار رکھنے میں انہوں نے پہلے بھی بڑی قربانیاں دی ہیں، اور آئندہ بھی کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. اور پاکستانی قوم جو ہے وہ پوری دعائیں بھی کرتی ہے اپنی آرم فورسز کے لیے، اور ان کے ساتھ کھڑے بھی ہیں تاکہ یہ جو باہر سے دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں اور باہر سے فنڈنگ لے کے ملک کو اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. راجہ صاحب، کچھ کنسرنز جو ہیں وہ ریز اپوزیشن کی جانب سے بھی کیے گئے ریسنٹ پاس میں. مرتضیٰ بھائی، مجھے ذرا آپ کی آواز نہیں آ رہی، تھوڑا سا آواز. جی، ابھی آپ مجھے سن پا رہے ہیں راجہ صاحب؟ تھوڑی آواز آپ کی کم ہو گئی ہے. میں چلے میں آپ کی طرف آتا ہوں، آپ میرے ساتھ رہیں، اس کو ہم فکس کرتے ہیں. راجہ عامر عباس صاحب، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی، راجہ عامر عباس صاحب ہمارے ساتھ، راجہ خرم نواز صاحب بھی موجود ہیں، چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے داخلہ ہیں، اور ہم انالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سارے معاملات کو جو بھی ریسنٹلی وزیر اعظم صاحب نے ایک انکوائری کرائی، بلکہ زیادہ مناسب لفظ ہوگا ایک ایویلیویشن کرائی، اس میں آپ کے سامنے وزارتوں کو جو ہے وہ رینک کیا گیا. میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا ذرا انالائز کریں ہمارے ویورز کے لیے اور ان کو تھوڑی پکچر دیں جو کہ ایک ریئل پکچر ہے کہ وزارت قانون، لا اینڈ جسٹس کو لے کے جو تھرو آؤٹ اس کی پرفارمنس رہی ہے ڈیورنگ دس ٹینیور، آپ کے خیال سے وہ سیٹسفیکٹری ہے؟ وہ کام کیا گیا ہے؟ وہ اسٹیٹسٹکس ہٹ کیے گئے ہیں جس اسٹیٹسٹکس کا شور ڈالا جا رہا ہے؟ جہاں تک اگر آپ بات کر رہے ہیں صرف وزارت قانون کی، جی، تو وزارت قانون اگر اتنی سیٹسفیکٹری رپورٹ ہوتی تو اس ٹاپ 10 میں آ جاتی. غالباً وہ نہیں ہے جہاں تک میرے علم میں ہے. جی، وزارت قانون اس ٹاپ 10 کی لسٹ میں نہیں ہے. اب اس میں کرائیٹیریا رکھا گیا ہے. دیکھیے، وہ ایک کیلکولیشن ہے، ایک ایسی بیس ہے کہ جس میں آپ نے کوئی پروجیکٹس دیے اور پھر دیکھا کہ جی ان پروجیکٹس میں امپلیمنٹیشن کتنی ہوئی اور کتنی جلدی وہ فنڈ استعمال ہوئے اور لوگوں کو کوئی سہولت دی گئی. لیکن تمام وزارتوں کو آپ منسٹری آف، اگر آپ کی کمیونیکیشن ہے، obviously وہاں پہ آپ نے کہنا ہے کہ یہ پروجیکٹ دیا گیا تھا، اس کے لیے اتنی ایلوکیشن ہوئی تھی اور انہوں نے ایلوکیشن سے بڑھ کے نہیں بلکہ کم اس میں لاگت میں وہ پروجیکٹ کر دیے. گڈ انف، فیئر انف، اس پہ ان کا رائٹ بنتا ہے. اس کے پیرالل اگر آپ دیکھیں گے کچھ وزارتیں ایسی ہیں کہ جو آپ کے پروجیکٹس کے علاوہ
وہ پالیسی میٹرز کو ڈیولپ کرتی ہیں. جیسے آپ کی انٹیریئر ہے یا فورن آفیسز اسپیشلی, انہوں نے آپ کے ملک کی ایک پالیسی ڈیولپ کی, فورن پالیسی, اور اس فورن پالیسی کے نتیجے میں اگر پاکستان کا مقام دنیا میں ابھر کے سامنے آیا, پاکستان اپنے جو ریجنل ایلائز ہیں یا جو ریجنل پاورز ہیں ان کو سمجھ آئی کہ اگر اس خطے میں کچھ بھی آپ نے کرنا ہے تو بغیر پاکستان کی پارٹیسپیشن, نہ صرف پارٹیسپیشن, اس کے اپروول کے بغیر کوئی بھی بڑا ڈیسیژن نہیں لے جایا جا سکتا. تو یہ کچھ ایسے ایوینیوز تھے جو پالیسی میٹرز ہیں اور جس میں آپ نے کوئی نومیریکلی اس کو کیلکولیشنز نہیں دے پانے تھے. غالباً یہ اس فارمولے میں تھوڑی سی کمزوری آئی کہ آپ نے میتھمیٹیکلی تو اس کو لے آئے, لیکن جہاں پہ پالیسی سازنگ تھی یا دوسری چیزیں تھی وہاں پہ آپ نے اس کو نہیں امپلیمنٹ کر سکے. اچھا, اس کے علاوہ راجہ صاحب جو آن گراؤنڈ پکچر ہے, راجہ صاحب جو آن گراؤنڈ پکچر ہے, تھوڑا اس کے بارے میں بتائیے. آپ کے خیال سے جو ابھی تک کی پرفارمنس ہے, یعنی ان ٹرمز آف گیونگ ریلیف ٹو پبلک اینڈ ٹو اسٹیٹ, آپ کے خیال سے کہ نتائج وہ حاصل کر پائے ہیں جو کہے گئے تھے یا جو ایکسپیکٹ کیے جاتے ہیں, یا ہم نے دیکھا کہ جی پہلے نہیں ہوئے چلے اب ہونے چاہیے تھے؟ دیکھیے, نتائج ذہن میں رکھیے, ایک آلویز آپ نے سامنے ایک گول رکھا ہوتا ہے اور آپ پھر اچیو کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس گول کو اچیو کریں. تو نارملی یو کی ناٹ گیٹ دا 100% results but you can go a lot closer in achieving those goals. تو بظاہر جو نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ جو ان دی لانگ رنز انہوں نے کچھ ایسے پروجیکٹس دیے کہ جن کی وجہ سے اس ملک میں واقعی ہی ترقی کا ہمیں ایک ایلیمنٹ نظر آ رہا ہے کہ کچھ ایسے نیگلیجبل سیکٹرز تھے کہ جن کو پرانی حکومتیں کبھی توجہ نہیں دیتی تھی, جیسے کہ اس ملک میں ڈی فارسٹنگ کا, کہ آپ کے ہاں جنگلات ہی نہیں, آپ کلائمیٹک چینج سے بہت زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں, کبھی اس طرف توجہ نہیں تھی. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جی آپ نے میگا پروجیکٹس میں ڈیمز بنانے شروع کیے, تو یہ ایک ایسی چیزیں ہیں کہ جو اس ملک کا فیوچر بنانے کے لیے کی جا رہی ہیں, نہ کہ صرف ایک دن پہ کہ جناب گراؤنڈ پہ کچھ آپ کو اچانک سے نظر آ جائے کہ جی یہ کوئی رنگ روڈ بن گئی ہے یا یہ کوئی میٹرو بن گئی ہے ود ان 2 years تو بڑے لوگ خوش ہو جائیں گے. نہیں, اب اس گورنمنٹ کی جو پازیٹیو چیز ہے وہ یہ توجہ دے رہی ہے کہ ہم نے 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال کے بعد اپنے ملک کو کس طرف لے کے جانا ہے اور کیا سچویشن ہوگی. بھلے سے اس میں اکنامک آپ کی پالیسیز ہوں, میکرو لیولز پہ آپ کے جتنے بھی انڈیکیٹرز آ رہے ہیں, انٹرنیشنل آپ کی ریٹنگز جو آ رہی ہیں, چاہے وہ موڈیز ہو, چاہے وہ بلومبرگ ہو, چاہے دوسرے ہو, تو یو آر اسکورنگ گڈ, آپ کا ایک نام بن رہا ہے. اور اس کا جب آپ کی ریپوٹیشن اچھی ہوتی ہے مارکیٹ میں, تو پھر یہ ہوتا ہے کہ انویسٹر بھی آتا ہے, پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو لوننگ ہو رہی ہوتی ہے وہ فیسلٹی بھی بڑھا دی جاتی ہے اور لوگوں کا کانفیڈنس ہوتا ہے. تو آئی بلیو اوور آل جو ہے کہ منسٹریز کی اچیومنٹ تھی وہ ایک پازیٹیو ڈائریکشن میں چلی گئی. اور ہم نے دیکھا کہ جیسے ابھی انٹیریئر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ جب انٹیریئر کے میں کوئی منسٹر لگتا تھا تو پہلا کام یہ ہوتا تھا کہ اس کی بغل میں 10 فائلیں, اس کو FIA کا انسپیکٹر لگانا ہے, اس کی ڈیوٹی لگانی ہے, اس کو کسٹم میں لگانا ہے, اس کو فلانی جگہ اپوائنٹ کرنا ہے. تو اب ہم نے دیکھا کہ اب ان چیزوں سے ہٹ ہیں اور جو الیکٹڈ ممبرز ہیں وہ اوریجنل اس کی طرف جا رہے ہیں کہ ہم پالیسی دیں. اور ملک میں جو اس وقت موجودہ صورتحال میں آپ 5th جنریشن وارفیئر ہیں, اس منسٹری پرٹیکولرلی آپ انٹیریئر ہے, ان کو بڑا امپورٹنٹ ایک رول بنتا ہے کہ انہوں نے کنٹرول کرنا ہے کس انداز میں کہ جناب آپ کے دشمن کا جو پروپیگنڈا ہے, آپ کے ملک میں انسرجنسیز کے جو گروپس بن رہے ہیں, آپ کے ملک میں جو اس قسم کی باتیں اندرون ملک خلفشار جو آ رہا ہے, یا گروپس کے درمیان کوئی ایتھنک یا کوئی مذہبی چیزیں تو نہیں آ رہا. تو مجھے نظر ہے کہ دے آر ڈوئنگ گڈ اور انہوں نے اچھا رزلٹ دیا ہے. چلیں آپ میرے ساتھ رہیں. میں خرم صاحب کی طرف جانا چاہوں گا. راجہ خرم صاحب, سر یہ فرمائیے گا کہ ابھی ریسنٹلی پاکستان کی حکومت نے ایک معاہدہ کیا تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ, 1 month ٹروس ہم نے دیکھا ہوا, اور اس کے بعد وہ مزید آگے نہیں بڑھ سکا. اس حوالے سے اپوزیشن نے خاصا ریئیکٹ کیا, بہت سارے سوشل پولیٹیکل انالیٹیکل حلقوں کے اندر ریئیکشن آیا, اور لارجلی اس کا کنسنسس ایک تو اس کے خلاف تھا ہی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ گورنمنٹ نے تمام جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں اس کو آن بورڈ لیا ہی نہیں ہے. یعنی کسی کو گھاس ہی نہیں ڈالی, کسی کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ جس کے ساتھ بیٹھ کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ بات چیت کی جائے. فار ایگزامپل اپوزیشن, ون سائیڈڈ یا یونیلیٹرل ڈیسیژنز آپ کے خیال سے درست امر ہے راجہ خرم صاحب؟
دیکھیں جی، پہلے تو یہی بات بالکل درست نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ بات نہیں کی گئی. آپ کو پتا ہے جب بھی نیشنل سیکیورٹی کی کوئی بات آتی ہے تو اس میں ایک میٹنگ بلائی گئی تھی جس میں تمام اپوزیشن جماعتیں بھی تھی، اور وہاں پہ بہت ساری چیزیں وہاں پہ ڈسکس ہوتی ہیں، اور اس کے بعد ہی ان چیزوں کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے یا چیزیں آگے بڑھتی ہیں. یہ ایک کوشش کی گئی جس میں افغانستان کے طالبان بھی تھے، ان کی طرف سے کچھ چیزیں ہوئیں، لیکن وہ جب اگر چیزیں جو حکومت پاکستان ہے جو وہ چاہتی ہے اگر وہ چیزیں نہیں مانی جاتی تو پھر یہ بات چیت تو آگے نہیں چل سکتی. اور اس ملک کے اندر امن قائم کرنے کے لیے اگر کوئی ایسی چیز ہوتی تو وہ ضرور چیزیں جو ہیں وہ قوم کے سامنے بھی گورنمنٹ لے کے آتی ہے اور باقی اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ بھی بات کرتی ہے، لیکن یہ کوئی ابھی صرف باتوں کی حد تک تھا. کوئی آگے اتنی زیادہ کوئی آگے یہ چیز بڑھی نہیں ہے. اگر بڑھتی ہے اور اگر اس ملک کے مفاد میں ہے، اس ملک کی عوام کے مفاد میں ہے، تو پھر میرے خیال میں یہ ضرور ہونی چاہیے تاکہ اس ملک کے اندر امن قائم ہو سکے. اور جس طریقے سے پچھلے آپ کو پتہ ہے کہ 10-12 سالوں 15 سالوں کے اندر ہم نے اپنی بہت ساری قیمتی جانیں ضائع کی ہیں اور ہمارے لوگوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا، یہاں پہ لوگ مائیگریٹ ہوئے، تو ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے ہمیں ایک قدم آگے بڑھنا ہوگا. اور یہ ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ اس ملک کے اندر امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے اور اس دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے اگر ہمیں کوئی بات چیت کرنی پڑتی ہے، کوئی مذاکرات کی راہ اختیار کرنی پڑتی ہے، تو میرے خیال سے وہ ملک کے اگر مفاد میں ہے تو وہ ضرور ہونا چاہیے. اور آپ نے کہا کہ تمام سٹیک ہولڈرز جو ہے آن بورڈ لیا گیا ہے. راجہ عامر صاحب، میں آپ سے سر کوئکلی آنسر جاننا چاہوں گا. ایک بڑی ڈیبیٹ ہے اور وہ ڈیبیٹ یہ ہے کہ بہت سارے بل جو ہے وہ پاس کرا لیے جاتے ہیں، نہ اس کے اوپر ڈسکشنز ہوتی ہیں، نہ اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوتی ہیں، نہ فلور کھولا جاتا ہے اس کے لیے کہ جس کو جو ہے وہ ایک سیر حاصل گفتگو کے بعد کسی نتیجے تک پہنچا جائے. اور بہت ساری انگلیاں جو ہے لا اینڈ جسٹس جو ہے وہ منسٹری کی طرف اٹھتی ہیں، ڈویژن کی طرف اٹھتی ہیں کہ جی یہ بہت سارے ایسے کام ہیں جو کر چکے ہیں اور کریں گے. آپ کے خیال سے اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ نہ لینا، ڈسکشنز نہ کرنا از دا رائٹ اپروچ، از دا رائٹ اسٹریٹجی؟ راجہ عامر صاحب. دیکھیے، پارلیمنٹ کا کام ہی لیجسلیشن ہے اور اصل اس کا کام لیجسلیشن ہے. لیکن انفارچونیٹلی جب ہمارے ہاں لیجسلیشن کی بات آئی، پرٹیکولرلی ریگارڈنگ سم ایسے جو قانون سازی ہونی تھی جو کہ فیٹو کے ایشو پہ تھی یا اس سے پہلے فاٹا کے ایشو پہ تھی، تو ہم نے دیکھا کہ وہاں آپ نے اسٹیٹ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ نہ کہ موجودہ یا حکومت وقت کو کہ ان کا فائدہ. آپ نے دیکھنا ہے کہ اس ملک کا اس جو اسٹیٹ ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ موجود تھے راجہ عامر عباس صاحب. راجہ خرم نواز صاحب نے بھی پروگرام میں جوائن کیا. اب دونوں مہمانوں کا پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا. بریک کی جانب پڑیں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام میں آج کا ہمارا دوسرا موضوع کالا باغ ڈیم کی ایک مرتبہ پھر گونجتی ہوئی آوازوں کے حوالے سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کالا باغ ڈیم کے حوالے سے مونس الہی صاحب پاکستان مسلم لیگ کاف کے رہنما ہیں، ان کے بیان نے یقینی طور پہ ایک مرتبہ پھر ہلچل مچا دی ہے. ایک اس گفتگو کا ہم حصہ رکھیں گے جس میں تھوڑی سی ٹیکنیکل چیزوں میں بات چیت کریں گے اس ڈیم کے حوالے سے، اور دوسرا جو ہے میں چاہتا ہوں تھوڑی سیاسی گفتگو کریں کاف لیگ اور کاف لیگ سے جڑی اپوزیشن سمیت حکومت کی جو سیاست اس حوالے سے. اس حوالے سے پروگرام میں مجھے جوائن کر رہے ہیں کامل علی آغا صاحب، پاکستان مسلم لیگ کاف کے سینئر رہنما، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ویلکم ٹو دا شو آغا صاحب. آغا صاحب، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ آج کی جو میڈیا ٹاک تھی، آج کی جو تقریب تھی، اس کے اندر مونس الہی صاحب کا بیان جو ہے وہ بڑا ریلیف ثابت ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اور اس نے اپوزیشن کو جو ہے وہ واش آؤٹ کر دیا ہے. اور آپ کے ساتھ جو ملاقاتیں بھی ہو رہی تھیں اور بڑے بڑے سالوں کے بعد ملاقاتیں ہو رہی تھی، کیا یہ طے ہو چکا ہے؟ کوئی معاملات سیٹل ہو چکے ہیں یا یہ پہلے سیٹل تھے؟ معاملات دکھ کچھ اس طرح رہے تھے. ہاؤ وڈ یو ریسپونڈ ٹو اٹ سر؟ دیکھیں، یہ جو بات مونس صاحب نے کی ہے یہ تو ہمارا ایک وعدہ ہے اور ہم معاہدے پہ قائم ہیں، اور ہماری جماعت اور ہماری قیادت اپنے وعدوں کو نبھانے والی قیادت ہے. اور ہم ہر لمحے یہی کہتے ہیں، باوجود اس کے کہ ہماری بہت ساری ریزرویشن رہی ہیں اور ہم اتحادیوں میں سب سے پہلی جماعت ہے جس نے
ریزرویشنز کا اظہار کیا، شکایات کی اور حکومت کو سیدھے راہ پر چلنے کے لیے کہتے رہے اور کوشش کی اور عام آدمی کو ریلیف دینے کی بات کی. ہم نے جو معاہدہ ہے اس کے اوپر ان ٹرو سینس عمل درآمد کے لیے بھی کوشش کی اور ہر لمحے اپنا پی ٹی آئی کو یاد دلاتے رہے کہ ہمارے ساتھ آپ کا جو معاہدہ ہے اس کے اندر سب سے بڑا عمل جو ہے وہ مشاورت کا ہے اور ڈے ٹو ڈے مشاورت جو ہے وہ ضروری ہے اور تاکہ جو ڈے ٹو ڈے ایشوز ہیں وہ ان کو ریزالو کیا جا سکے. اور پالیسی میکنگ کے اندر بھی ہم نے ان کو یاد دہانی کرائی کہ معاہدہ جو ہوا تھا اس کے اندر پالیسی میکنگ میں بھی اتحادیوں کی اور بالخصوص ہماری جماعت کا دخل ہوگا، اس کے اندر ہمارا مشورہ ہوگا، ہماری مشاورت کے ساتھ پالیسیز بنیں گی اور ان کے اوپر عمل درآمد ہوگا. تو یہ دیگر معاملات ڈیولپمنٹ کے فنڈز اور یہ بھی معاہدے کے اندر شامل تھا. اور سب سے بڑی بات جو تھی مشاورت کا مقصد یہ تھا کہ عام آدمی کو ریلیف ملے. مشاورت سے چلیں گے تو ڈے ٹو ڈے مشاورت ہوگی تو ڈے ٹو ڈے ایشوز کے اوپر جو ہے وہ نوٹس لیا جائے گا. مشاورت کے بعد فیصلے ہوں گے اور حکومت کے اوپر فرض ہوگا کہ اس کے اوپر عمل درآمد کرے، جو کہ نہیں ہوتا رہا، جس کی وجہ سے ہم احتجاج بھی کرتے رہے اور بار بار حکومت کو تنبیہ کرتے رہے کہ جب تک عام آدمی کو ریلیف نہیں ملے گا اس وقت تک ہمیں کامیابی نہیں ملے گی اور آئندہ الیکشن میں ہمیں لوگ ٹف ٹائم دیں گے اور ہمیں فیس کرنا پڑے گا. تو اب صاحب یہ جو ڈیفرنسز آتے تھے یا جو آئے ہیں اس میں بالآخر مانتا کون ہے، راضی کون ہوتا ہے؟ آپ لوگ راضی ہو جاتے ہیں، حکومت راضی ہو جاتی ہے، کون مانتا ہے بات؟ حکومت سے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں جو وہ ہماری بات مان جاتے ہیں، آپ سے ذکر کرتے ہیں تو کافلی کے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی حکومت نے ہماری بات مانی. واٹ از دی انسائڈ اسٹوری؟ مجھے آپ کا سوال سمجھ نہیں آئی، دوبارہ سوال کریں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب کبھی بھی آپ دونوں کے آپس میں کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے جس کا آپ نے ذکر کیا کہ جی ماضی میں آتا ہے، تو اس مسئلے کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے مانتا کون ہے بالآخر؟ حکومتی لوگوں سے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی کاف لیگ مان گئی ہے ہماری بات. کاف لیگ یا کسی اور اتحادی سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی حکومت ہماری بات مان گئی ہے. میں جاننا یہ چاہتا ہوں، لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کون ہے جو بات مان لیتا ہے یا راضی ہو جاتا ہے یا بردباری کا مظاہرہ کرتا ہے؟ چلیں یوں کہہ لیں. دیکھیں بردباری تو ہماری قیادت میں سب سے زیادہ ہے، یہ تو مانی ہوئی بات ہے اور ہماری قیادت جو ہے ہمیشہ رواداری کی سیاست کرتی ہے. بات یہ ہے کہ ہم نے جب بھی شکایت کی ہے ہم نے ڈائریکٹ عمران خان صاحب سے کی اور جتنی ریزرویشنز ہمارے سامنے آتی رہی ہیں ہم ہمیشہ عمران خان سے بات کرتے رہے اور عمران خان صاحب نے بیشتر ہماری جو سفارشات ہیں اور ہماری ریزرویشنز ہیں ان کو مانا اور اس کا نوٹس لیا اور چیدہ معاملات کے اندر اس کے اوپر عمل درآمد بھی کیا. اب یہ بتائیے گا سر کہ اب یہ جو نیا کالا باغ ڈیم کا ذکر ہونے لگ گیا ہے، کالا باغ ڈیم تو سر یہاں پہ بڑی بڑی حکومتیں جو ہے وہ مل کے بھی نہیں بنا پائیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اعلان کیا گیا کہا گیا ہے یہ پایہ تکمیل تک پہنچے گا؟ جی ہماری تو دعا ہے اور ہماری کاوش بھی ہے، ہماری جماعت نے بھی ہمیشہ کوشش کی ہے اور مونس لائی صاحب نے تو پوری تحریک چلائی رکھی، سال ہر سال اس کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ ایک مہم بھی چلائی. تو ہمیں تو امید ہے کہ اب جب وہ آبی وسائل کے جو منسٹر بنے ہیں تو انشاءاللہ وہ کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر عمل درآمد بھی ہو اور کالا باغ ڈیم بھی دیگر ڈیموں کی طرح شروع کیا جائے اور اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے کیونکہ وہ ملک اور قوم کے مفاد کا منصوبہ ہے. اچھا سر، آپ ماشاءاللہ بڑے سینئر سیاست دان بھی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اپارٹ فرام کاف لیگ آپ ایک پولیٹیکل اینالسٹ کے طور پہ بھی یہ ذرا ہمارے ویورز کو سمجھائیے کہ کالا باغ ڈیم آج تک اتنے تعطل کا شکار کیوں رہا؟ کبھی کے پی کے کو ریزرویشنز رہی ہیں، کبھی سندھ کو رہی ہیں، فیزیبلٹیز بھی ہم نے بڑی دفعہ سنا کہ بڑی فائنل سٹیجز تک ہو چکی ہیں، ود ان نو ٹائم جو ہے وہ کام شروع ہو سکتا ہے. کیوں نہیں ہو سکا سر آج تک یہ کام؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر پوری سنجیدگی کے ساتھ جو ہے وہ کوشش نہیں کی گئی. اگر کوشش کی جائے اور وہ لوگ جن کو اس کے اوپر ریزرویشنز ہیں ان کو بیٹھ کے سمجھایا جائے کہ اس میں ان کا کیا مفاد ہے اور پاکستان کا کیا مفاد ہے.
کے پی کے اندر اب اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہترین موقع ہے کہ کے پی کے والے لوگ جو ہیں ان کو جو ہے وہ بٹھا کے سمجھایا بھی جا سکتا ہے اور ان کو بتایا جا سکتا ہے کہ اس میں کے پی کے صوبے کا کیا نقصان ہے اور کیا فائدہ ہے. اور اگر وہ اس بات پہ قائل ہو جائیں تو میرے خیال میں یہ بہترین موقع ہے. اور اس کے علاوہ سندھ کے لوگ جو ہیں ان کے لیے بھی ایک پلیٹ فارم مہیا کیا جانا چاہیے کہ وہ وہاں پہ بیٹھ کے وہ فار اینڈ اگینسٹ دونوں باتیں سنیں اور ان کو سمجھایا جائے کہ اس میں سندھ کا کتنا فائدہ ہے اور کتنا نقصان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جس حد تک بھی اس کو اسٹڈی کیا ہے یہ مجموعی طور پہ یہ منصوبہ کامیاب منصوبہ ہے اور پاکستان کے مجموعی مفاد میں ہے. تو اس کے لیے سر بہتر نہیں ہوتا کہ کوئی کمیٹیز بنا دی جائیں, کوئی ڈیڈ لائنز رکھ دی جائیں, 2 مہینے 3 مہینے جیسے ٹائم دیا جائے, کیونکہ آپ کے پاس بھی تو ظاہر ہے اب کم وقت رہ چکا ہے, تو کس طرح میٹ کریں گے اس چیلنج کو؟ کوئی پلان ہے؟ کہ جی سب سے پہلے تو یہ فیصلہ ہو حکومتی سطح پہ کہ اس منصوبے کو کرنا ہے. جب کرنے کا فیصلہ کر لیا جائے گا تو اس کے بعد سمجھانے کا معاملہ بھی جو ہے اور طریقہ بھی نکل آئے گا. اور کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی اگر صدق کے دل کے ساتھ ایک دیانتداری کے ساتھ ایسے کام کے لیے جو ملک اور قوم کے مفاد میں ہو اس کے لیے کوشش کی جائے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہے سینیٹر کامل علی آغا صاحب, پاکستان مسلم لیگ کاف کے سینئر رہنما. بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ایک مرتبہ پھر ہمارے ملک کی جو ہے وہ سیاسی منظرنامے کے اوپر کالا باغ ڈیم بن جانے کا ذکر ہونے لگ گیا ہے, اور یہ وہی کالا باغ ڈیم ہے جو گزشتہ کئی دہائیوں سے جو ہے وہ آج تک نہیں بن سکا. البتہ اس نے بہت ساری حکومتوں کو ضرور بنا دیا, اور بنایا اس طرح کی حکومتوں نے اس کو ہمیشہ سے اپنے منشور کا حصہ بنائے رکھا. ملک کی ترقی کی بات میں ہمیشہ کالا باغ ڈیم کا ذکر ہم نے سنا, لیکن جب کبھی بھی اس کو عملاً کرنے کی کوشش کی گئی, اس کی ڈیزائننگ, اس کی پلاننگ, اس کی پالیسی, پولیٹیکل سے لے کے گورننس سے لے کے سیکورٹی سے لے کے ایڈمنسٹریشن سے لے کے جتنے بھی معاملات اس سے جڑے ہیں, ان کو جب کبھی بھی انگیج کرنے کی کوشش کی گئی تو اس میں ہمیں بہت ساری جگہوں پہ بہت ساری رکاوٹیں دکھیں. کبھی کے پی کے کو ہم نے دیکھا کہ مسئلہ دکھا, سندھ کو کبھی دیکھا کہ مسئلہ دیکھا, کبھی پنجاب کا بارے میں سنا کہ جی پنجاب کو اس کا منافع چلا جائے گا, کے پی کے کا جو ہے وہ زمین چلی جائے گی, سندھ کا جو ہے وہ پانی رک جائے گا. اس کے بعد 1991 میں جو ہے ایک معاہدہ بھی ہوا جس کے تحت پانی کی تقسیم چاروں صوبوں کو اس کی ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے پلاننگ پالیسی بھی ہو چکی. تو معاملہ مختصر یہ ہے کہ اس ساری چیز کو لے کے بہت ڈیٹیل تک ورکنگ کی گئی ہے, اور اس ڈیٹیل ورکنگ کے اوپر آج تک عمل نہیں ہو سکا. ایک اندازہ یا ایک خیال یہ کیا جاتا ہے کہ کالا باغ ڈیم اگر بن جاتا ہے تو 3 سے 5 ہزار میگا واٹ کے قریب بجلی جو ہے وہ ہمارے پول کے اندر شامل ہو جائے گی, جو کہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ کے قریب بجلی ہے. اور یہاں سے جو بننے والی بجلی ہے وہ انتہائی سستی پڑے گی, اور اس کا جو موازنہ کرنے والے کرتے ہیں وہ کہتے ہیں تقریباً کوئی 18 سے 20 گنا جو ہے یہ بجلی کم قیمت میں دستیاب ہو سکے گی. اب یقینی طور پہ اس حوالے سے سیاست اپنی جگہ, میتھمیٹکس اپنی جگہ, اور اس سارے معاملے میں جو سب سے غور طلب اور اہم چیز ہے وہ حکومت کا رول, اس کا پیشن, اس کا اگریشن یا اس کی ڈیووشن ٹورڈز اچیونگ این آبجیکٹو ہے. بہرحال یہ میتھمیٹیکلی کس حد تک پاسبل ہے, تھوڑا سا اس کو بھی ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. پروگرام میں مجھے جوائن کر رہے ہیں محمد ممتاز صاحب, ماہر ہیں آبی وسائل کے, سابق ڈائریکٹر کالا باغ ڈائریکٹریٹ بھی جو رہ چکے ہیں. بہت شکریہ آپ کا ممتاز صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. تھوڑا سا ہمارے ویورز کو سر بتائیے گا کہ کالا باغ ڈیم کا جو منصوبہ ہے اس کے نہ شروع ہونے میں اور اس کے شروع ہونے میں کون سی ایک چیز بڑی رکاوٹ ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے جی کہ میں ذرا کریکشن کر دوں, میرا نام ممتاز احمد خان ہے جی, اور میں سابق ڈائریکٹر ہوں کالا باغ ڈائریکٹریٹ. جی, آپ کا سوال یہ ہے کہ کون سی رکاوٹ ہے ٹیکنیکلی اگر پوچھا جائے آپ سے اس میں کون سی رکاوٹیں ہیں جس کی وجہ سے یہ انیشیٹ نہیں ہو سکا, یا صرف پولیٹیکلی پرابلمز ہیں؟ جی ایکچولی پرابلم ہے پولیٹیکل ول کی, کہ حکومت جو ہے ہماری, جو حکمران جو ہیں ان میں وہ پولیٹیکل ول نہیں ہے کہ وہ
اس منصوبے کو شروع کر سکیں. دیکھیے ایک فضا بنا دی گئی ہے کالا باغ ڈیم کے خلاف, اور انفارچونیٹلی ہماری کسی چاہے وہ سویلین گورنمنٹس آتی رہی ہیں یا ملٹری گورنمنٹس آتی رہی ہیں, انہوں نے اس چیز کو کوشش ہی نہیں کی کہ قوم کو جو ہے وہ صحیح بات بتائی جائے. حقیقت یہ ہے کہ دیکھیے پولیٹیکل ول کے بغیر کوئی کام بھی نہیں ہو سکتا. یہی طور پہ پولیٹیکل ول تو درکار ہے, لیکن سر اس کے علاوہ جو تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی بتائیں, چونکہ آپ ظاہر اس سے سارے معاملے کو بڑی قریب سے دیکھ چکے ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں, یا کے پی کے والے بھی یہ کہتے ہیں کہ نوشہرہ ڈوب سکتا ہے, پھر سوابی کا ذکر سنا, پھر ہم نے پشاور کا ذکر سنا. سندھ والے کہتے ہیں کہ جی یہاں پہ ڈراٹ خشک سالی ہو جائے گی اگر یہاں پہ ڈیم بن گیا. یہ ساری باتیں ٹیکنیکل جو ہے وہ درست ہیں یا اس میں کہیں کوئی جھول بھی ہے؟ دیکھیے میں عرض کرتا ہوں, بات یہ ہے کہ یہ سب ٹیکنیکل معاملے ہیں. ٹھیک ہے جی, مطلب مثلا ابھی آپ نے بات کی کہ جی نوشہرہ ڈوب جائے گا. نوشہرہ کیسے ڈوب جائے گا؟ دیکھیے جب کالا باغ ڈیم بن جائے گا تو کالا باغ ڈیم کی جو جھیل ہے, ریزروائر جو ہے, اس کی ہائٹ ہوگی جب وہ پوری بھر جائے گی, اس کی ہائٹ ہوگی 915 فٹ. ٹھیک ہے جی, ٹھیک. اور جبکہ نوشہرہ کا جو لوئسٹ ڈرینیج پوائنٹ وہ 972 فٹ ہے. ٹھیک ہے, تو مجھے آپ مطلب یہ ایک ٹیکنیکل چیز ہے کہ کیسے, یعنی جو نوشہرہ کا لوئسٹ جو ڈرینیج پوائنٹ ہے وہ 900, وہ بھی کالا باغ کی جو لیول ہے, ہائیسٹ لیول ہے, اس سے 57 فیٹ ابو ہے. وہ کیسے ڈوب جائے گا؟ ٹھیک ہے. اور جو سندھ والے کہتے ہیں سر خشک سالی ہو جائے گی, وہ ان کے پوائنٹ آف ویو کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ سندھ میں جی وہ کہتے ہیں نا کہ سندھ میں خشک سالی ہو جائے گی اگر یہ ڈیم بن گیا. کتنے افسوس کی بات ہے, کتنے دکھ کی بات ہے کہ اگر آپ جو پاکستان کی جو واٹر ریسورس کی ہسٹری ہے, اگر آپ اسے دیکھیں تو تربیلا اور منگلا کے بننے کے بعد, تربیلا اور منگلا کے بننے سے پہلے سندھ کو جو پانی حاصل ہوتا تھا, ٹھیک ہے جی, اب اس سے 15 سے 16% زیادہ پانی مل رہا ہے سندھ کو منگلا اور تربیلا ڈیم بننے کے بعد. اور جو واٹر اپورشنمنٹ ایکارڈ ہوا ہے 1991 کا, ٹھیک ہے جی, اس کی جو کلاز نمبر 4 ہے, کلاز نمبر 4 میں یہ بتایا گیا ہے کہ 37% سندھ کو پانی ملے گا جو ایڈیشنل جو ریزروائر بنے گی, 37% یہ پنجاب کو ملے گا, 14% جو ہے وہ بلوچستان کو ملے گا, اور 12% جو ہے وہ کے پی کے کو ملے گا. 12% جو ہے وہ کے پی کے کو ملے گا. یعنی کہ ایک تفصیلی جو ہے وہ پلان چاک ڈاؤن کیا گیا ہے, لیکن پولیٹیکل ول نہ ہونے کی وجہ سے ابھی تک شروع نہیں ہو سکا. دیکھنا یہ ہے کہ اس مرتبہ بھی یہ نعرہ ثابت ہوتا ہے یا اس کے اوپر عمل بھی ہوتا ہے. بہت شکریہ جی, ہمارے ساتھ موجود تھے ممتاز احمد. پروگرام میں آپ کا جوائن کرنے کے لیے وقت ختم ہو جاتا ہے. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہو, کہ اپنا خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.